اور دوسرا سوال یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم سید صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں حضرت جی، کوئی بھی مکتب فکر کے کسی بھی علماء کو دیکھیں گے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، پھر عمر کا دوسرا نمبر، پھر عثمان کا تیسرا نمبر، پھر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو وہ چوتھے نمبر پر ترتیب میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ افضلیت کا مسئلہ کیا ہے حضرت؟ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جن کی محبت کو اللہ رب العزت نے نمازوں میں فرض قرار دے دیا ہے اور جن کی محبت پر ایمان ڈیپینڈ ہوتا ہے ایک انسان کا، تو اس سے افضل اور اعلیٰ دوسرا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ افضلیت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کچھ روشنی ڈال دیجئے تاکہ ہم جیسے لوگ ایک سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور اپنی زندگی کو غلام اہل بیت میں ثابت کرتے رہیں۔ دیکھیے میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ فلاں کا یہ نمبر، فلاں کا یہ نمبر، فلاں کا یہ نمبر، تو سمجھ جاؤ وہ سالہ 24 نمبر، جی 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 بالکل، وہ اس سے بڑا 24 نمبر میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جی تمہیں حق کس نے دیا کسی کو، صحابی رسول کو اور اہل بیت کو کسی پیرامیٹر میں ناپنے کا؟ اپنے کا جی جب حضور نے ان کو الگ نہیں کیا تو ہم لوگ الگ کرنے والے کون ہیں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گا جہاں تک افضلیت کی بات ہے تو آپ غور کریے، اور آخر میں ایک سوال بھی میں قائم کروں گا آپ کے ناظرین کے، جی اگر کوئی جواب دے تو مجھے بھی بتائیے گا، آپ بھی سنیے گا، جی اور وہ یہ ہے کہ جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اسے آدم کو جب سجدے کا حکم دیا گیا جی تمام فرشتوں کی طرف سے جی کہ اسے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے کس بنا پہ سجدہ کریں؟ ہم افضل ہیں، ہم نور سے بنے ہیں، یہ خاکی ہے، جی یہ ہوا نا؟ جی تو اس کے بعد اللہ نے آدم سے کہا آدم جنت پہ لکھے ہوئے چند اسماء کو پڑھو اور ان فرشتوں کو پڑھ کے سناؤ، جنہیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ جی آدم نے پڑھا انتل اعلی، جی انت المحمود، انت فاطر السماوات والارض، انت قدیم الاحسان، اور اس کے بعد کیا کہا؟ علی العظیم، انت المحمود ھذا محمد، جی انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت قدیم الاحسان ھذا حسن، انت محسن ھذا حسین۔ جی جب یہ پنجتن کے نام آدم کی زبان پر جاری ہوئے، جی کل فرشتوں نے آدم کے سامنے سر جھکا دیا۔ جی سبحان اللہ، یہ کلیئر ہے؟ جی آدم کو اسما سنانے کا حکم ملا تھا، جی قرآن ہے بھائی، جی جی یہ کوئی روایت نہیں، آیت ہے، جی ملا تھا نا۔ جی آدم نے جیسے ہی ان ذکر کو کیا، ان ناموں کا وہ جاپ کیا، جی تو وہ تمام فرشتے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جی یہ بات تو کلیئر ہے۔ جی اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر وہ نام جو آدم نے پڑھے جی وہ پنجتن کے نام نہیں تھے جی تو وہ کس کے نام تھے؟ اس کے نام آپ بتاؤ۔ جی اب اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہی لوگوں سے پوچھو جو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کے نام نہیں تھے تو کس کے تھے؟ جی آپ بتاؤ ہمیں تاریخ کے اندر۔ ہمارا ایمان ہے جی کہ وہ پنجتن کے نام تھے۔ جی تو جو آدم پنجتن کا ذکر کر کے اپنی توبہ منوائے، جی جو آدم پنجتن کا ذکر کر کے فرشتوں کو سجدوں میں جھکائے، جی میں یہ سمجھتا ہوں وہ پنجتن افضل ہے یا کوئی اور افضل ہے؟ کوئی اور افضل ہے، جی اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ان کا تقابل کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جی جی عنہ کا واقعہ کہ جب ان کے لڑکے کی اور دونوں صاحبزادیان جی کی حسنین کریمین کی حسنین لڑائی ہو گئی، اس کے بعد وہ دوڑے آئے کہ ابا مجھے حسنین کریمین نے کہا کہ میرے نانا کے نوکر کے لڑکے، جی میرے نانا کے غلام کے لڑکے ایسا کہا مجھے۔ جی حضرت عمر کے لڑکے کو حسنین نے کہا، جی جی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا وہ فوراً اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جی حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے، جی ان کا پاور تھا، دبدبا تھا، لیکن اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فوراً کہا کہ جاؤ اور حسنین کریمین سے اس جملے کو کاغذ پہ لکھوا کے لاؤ۔ جی اب وہ ان کا لڑکا جب حضرت عبداللہ لکھوا کے لائے جی اور حضرت عمر نے اس پرچے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس پرچے کو حضرت عمر نے اپنی لبوں سے لگایا، بوسہ دیا، جی پھر اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اپنی پیشانی سے لگایا، جی اور پھر اپنے بچے عبداللہ کے ہاتھ میں رکھ کے اسے کہا کہ اسے رکھ، یہ اس بات کی سند ہے کہ تیرا باپ ان کے نانا کا غلام ہے، جی سبحان اللہ، کہ تیرا باپ ان کے نانا کا۔ تو مصطفیٰ کے گھرانے اور مصطفیٰ کی غلامی کی سند جی جو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرے، تقسیم
اور وقت کے خلیفہ، وقت کے پاورفل انسان اسے غلامی کی سند سمجھ کے ایکسپٹ کرے، لبوں سے لگائے، آنکھوں سے لگائے، سر سے لگائے، تو کون سے ترازو میں رکھ کے فیصلہ کرو گے یار؟ اتنے زمانے گزر گئے، اب بھی گزر گئے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں ہے۔ جو غلامی کی سند دے رہا ہے وہ افضل ہے، یا جو غلامی کی سند لے کر چوم رہا ہے وہ افضل ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا اس رائتے کو پھیلانا چاہیے، اس بات کو پھیلانا چاہیے۔ بالکل مختصر ہے کہ اہل بیت افضل ہیں، اہل بیت کے بعد سب ہیں، اور سب سے اول اور افضل اہل بیت ہیں۔ جی حضرت، اور دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح سے نماز میں اللہ رب العزت نے درود ابراہیمی پڑھنے کا ہم پر فرض قرار دے دیا ہے، تو درود ابراہیمی میں بھی نبی اور آل نبی پر درود جب تک ہم نہیں پڑھتے ہیں تب تک تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا درود ابراہیمی حضرت ابوبکر صدیق اپنی نمازوں میں نہیں پڑھتے تھے؟ تو جب حضرت ابوبکر صدیق اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھتے تھے اور اسی بیسک پر ان کی نماز قابل قبول ہوتی تھی، تو جس کی بیسک پر نماز حضرت ابوبکر صدیق کی قابل قبول ہو رہی ہے، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں یا پھر اہل بیت اطہار؟ دیکھیے میں پھر آپ سے وہی بات کہوں گا کہ جن پہ درودیں بھیجی جا رہی ہوں، جن پہ بھیجے بغیر نمازیں مکمل نہ ہوں، بڑے بڑوں کی، ٹھیک ہے، تو وہ افضل ہوگا، یا جن پہ بھیجی جا رہی ہے وہ افضل ہوگا۔ اسی کے اندر ایک نقطہ اور ایڈ کرتا ہوں میں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کافر تھے، کوئی کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کان میں کہا۔ میں ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کان کی باتیں تم نے کہاں سے سن لی؟ کان میں اگر کوئی بات حضور نے کہی تو کیسے راوی نے اس کو سنا، کیسے روایت کی، کیسے ہم تک پہنچی؟ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ اور دوسری بات، حضرت ابو طالب کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کن کی آل ہے؟ حضرت ابراہیم کی آل ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم ہی کی آل ہے نا حضرت ابو طالب۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے اس قوم پر، اس امت پر، کہ 5 وقت وہ بھی اللہ توفیق دے دے تو، ورنہ تو اپنے حرام کمانے سے ان کو فرصت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی چلو ان کو توفیق جب مل جاتی ہے، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقتہ نماز میں، یا 3 وقت میں، یا 2 وقت میں، یا کم سے کم جمعے کے تو مسلمان تو ہیں ماشاءاللہ۔ تو تم نمازوں میں جس پر درود بھیج رہے ہو، نمازوں میں جس پہ درود بھیج رہے ہو، اور اپنے مولوی کی مجلس میں بیٹھ کے اسے کافر کہہ رہے ہو، کتنا عجیب منافقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منافقت سے انسان کو اور اس امت کو باہر آنا چاہیے، اور خاص کر ان غلیظ، گھٹیا اور گندے وہ خطیب، وہ مولوی حضرات جو منبر پر بیٹھ کے امت کے ذہنوں تک یہ زہر منتقل کر رہے ہیں، ان کی زبانوں کے اوپر لگام لگنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ بہت پرانا ہو گیا، میں نہیں سمجھتا اب ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہونی چاہیے، اب شان ابو طالب پہ بات ہونی چاہیے، کھل کے میدان میں آنا چاہیے، اب شان ابو طالب بیان کرنا۔ ایمان اور اس کے کفر کے تو جھگڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب یہ بہت باتیں پرانی ہو چکی ہے، تو اس لیے اب وہ ایمان چھوڑو اور شان پر آ جاؤ۔ جی